ہوٹل کے اس پرتعیش مگر دم گھٹتے کمرے میں ماریا ساکت بیٹھی تھی جب ارسل نے دراز سے نوٹوں کی گٹیاں نکال کر بے دردی سے اس کے چہرے پر اچھال دی۔ وہ نوٹ ماریا کے وجود سے ٹکرا کر فرش پر بکھر گئے، بالکل اسی طرح جیسے اس کے خواب کرچی کرچی ہوئے تھے۔ ارسل کی آنکھوں میں محبت کی جگہ ایک ایسی گھناؤنی حقارت تھی جس نے ماریا کے پور پور میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ وہ ابھی اس ذلت کو سمیٹنے کی کوشش ہی کر رہی تھی جب ارسل کا زہریلا لہجہ کمرے میں گونجا کہ وہ اس کے ساتھ اپنا ہر رشتہ ختم کر رہا ہے اور بہت جلد طلاق کے کاغذات اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ ماریا کا جی چاہا کہ وہ چیخے، اس سے اپنے جائز مقام کا سوال کرے، لیکن ارسل کی زبان سے نکلنے والے طلاق کے لفظ نے اسے جیتے جی ایک زندہ لاش میں بدل دیا تھا، اور وہ بے بسی سے نوٹوں کے ان ڈھیروں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی پاکیزہ محبت کی قیمت پر بنا کر ہی اس کے سامنے پھینک دیے گئے تھے۔ ارسل نے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ایک آخری سرد نظر ماریا کے آنسو سے بھیگے چہرے پر ڈالی اور کراہت سے لب بھینچ لیے۔ اس کے لہجے میں چھپی نفرت ماریا کے کلیجے کو چیر رہی تھی جب اس نے ان بکھرے ہوئے نوٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہایت ہی بے رحمی سے کہا کہ یہ اس کی اوقات ہے اور وہ اسے ان نکاح کا صلہ نہیں بلکہ محض گزشتہ رات کی قیمت دے رہا ہے۔ یہ الفاظ کسی تپتے ہوئے لوہے کی طرح ماریا کے کانوں میں اترے، جنہوں نے اسے ایک پل میں معتبر بیوی سے گرا کر ایک بازار کی شے بنا دیا تھا۔ ارسل نے ایک لمحے کے لیے بھی ماریا کی سسکیوں کی پرواہ نہیں کی اور بڑی ہی بے نیازی سے اپنا رخ موڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جوتوں کی چاپ ماریا کی ٹوٹتے ہوئے مان کی آخری صدا بن کر ابھری، اور پھر ایک گہرے سناٹے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہوٹل کے اس خالی کمرے کی دیواریں ماریا کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں، جہاں وہ تنہا، بے بس اور لٹی پٹی بیٹھی تھی۔ فرش پر بکھرے نوٹ اس کی بے وقوفی کا اشتہار بنے اسے چڑھا رہے تھے، اور وہ اپنی ہی ہچکیوں پر قابو پانے میں ناکام تھی۔ اس نے بستر کی چادر کو اپنے ہاتھوں میں بھینچ لیا، جیسے وہ اس ذلت کو مٹانا چاہتی ہو جو اس کے پور پور میں سرایت کر چکی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے اپنے معتبر بھائیوں کی نظریں بچا کر ارسل کے جھوٹے وعدوں پر اعتبار کیا تھا اور سماج کی پرواہ کیے بغیر اس سے خفیہ نکاح کر لیا تھا۔ اب اسے اپنی اس ضد اور خودسری پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا، کیونکہ ارسل نے اسے ایک پل میں اس کی اوقات دکھا دی تھی۔ وہ رو رو کر خود سے سوال کر رہی تھی کہ آخر اس نے اپنے وقار کا سودا ایسے بے حس انسان سے کیوں کیا، جس نے اس کی محبت کو ایک گندے کھیل کی طرح استعمال کر کے اسے کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دیا تھا۔ ارسل کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی جب اس نے اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر جام لہرایا اور فخریہ انداز میں اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ کمرہ کہکہوں سے گونج رہا تھا جب اس نے نہایت ہی بے حسی سے بتایا کہ کس طرح اس نے ماریا کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر اسے ذلیل و رسوا کر کے پھینک دیا۔ اس کے لیے ماریا کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں بلکہ محض ایک مہرہ تھی جس کے ذریعے اس نے اپنے دشمنوں کی غیرت پر وار کیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو اپنی چالاکی کی داستان سناتے ہوئے بار بار اس بات پر زور دے رہا تھا کہ آج اس نے ماریا کے بھائیوں کی انا کو خاک میں ملا کر اپنے برسوں پرانے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر لی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چھپی شیطانی چمک یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اسے ایک معصوم کی زندگی برباد کرنے میں ذرا برابر بھی ملال نہیں ہے، بلکہ وہ اس گھناؤنے کھیل کی جیت کو ایک جشن کی طرح منا رہا تھا۔ ماریا جب گھر کی دہلیز پر پہنچی تو اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے، لیکن اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے آنسو پوچھے اور چہرے پر ایک مصنوعی سکون سجانے کی بھرپور کوشش کی۔ لاؤنج میں بیٹھے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر اس کا جی چاہا کہ وہ ان کے قدموں میں گر کر اپنی بربادی کی داستان سنا دے، مگر وہ لب بھینچ کر اندر داخل ہوئی تاکہ کوئی اس کے لہجے کی تراہٹ نہ بھانپ سکے۔ اس نے نظر جھڑا کر سلام کیا اور کچن کی طرف جانے لگی، لیکن اس کا پیلا پڑتا رنگ اور بے ترتیب سانسیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جب بابر نے اس سے آواز دی اور اس کی خیریت پوچھی تو اسے لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس نے محض سر ہلا کر جواب تو دے دیا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت اور ٹوٹا ہوا مان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اندر سے راکھ ہو چکی ہے اور یہ نقاب اب زیادہ دیر تک اس کے چہرے پر نہیں ٹک سکے گا۔ ارسل اپنی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے دھوئے کے مرخولے اڑا رہا تھا، لیکن اس کی سوچیں ماضی کے ان تلخ اندھیروں میں بھٹک رہی تھیں جنہوں نے اس کے اندر نفرت کا زہر گھولا تھا۔ اسے بار بار اپنے باپ کی وہ خون آلود لاشیں یاد آ رہی تھیں جسے دیکھ کر اس وقت کے حالات اور چند سنی سنائی باتوں نے اس کے ذہن میں یہ نقش بٹھا دیا تھا کہ اس قتل کے پیچھے ماریا کے بھائیوں کا ہاتھ ہے۔ اسے وہ منظر آج بھی تڑپاتا تھا جب اس نے اپنے باپ کے جنازے پر ماریا کے خاندان سے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی، اور یہی وہ غلط فہمی تھی جس نے اسے ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے کھیلنے پر اکسایا تھا۔ اس کے خیال میں بابر اور حیدر ہی اس کی یتیمی اور اس کے گھر کی بربادی کے اصل ذمہ دار تھے، اور اسی انتقام کی آگ نے اسے اندھا کر دیا تھا کہ اسے اپنے ہی کیے گئے ظلم بھی ایک فاتحانہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔
کئی روز گزر جانے کے باوجود بھی ماریا نے خود کو کمرے کی چار دیواری میں قید کر رکھا تھا، جہاں وہ گھنٹوں اندھیرے میں بیٹھی اپنی بربادی کا سوگ مناتی رہتی۔ اس کی بھوک پیاس جیسے ختم ہو چکی تھی اور وہ کسی سے نظریں ملانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسری طرف بابر، جو ماریا کی ہر آہٹ سے واقف تھا، اپنی بہن کی اس غیر معمولی خاموشی اور گوشہ نشینی کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ کئی بار اس کے کمرے کے بند دروازے کے پاس آ کر رکتا، ماریا کی مدھم سسکیوں کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی تو اس کا دل کسی انجانے سے خوف سے بیٹھنے لگتا۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی ہنسنے مسکرانے والی بہن کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے، جس نے اسے جیتے جی ایک خاموش سائے میں بدل دیا ہے، اور ماریا کا یہ خود ساختہ بوجھ بابر کی بے چینی میں پل پل اضافہ کر رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر روز کی طرح سب جمع تھے، لیکن ماریا کا دل کسی اندیکھے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا، اور سامنے پڑی خوراک دیکھ کر اس کی طبیعت اچانک ہی مچلنے لگی۔ ابھی بابر نے اس کی طرف نوالا بڑھایا ہی تھا کہ ماریا کو زوردار متلی کا جھٹکا لگا، اور وہ اپنا منہ ہاتھ سے دبا کر تیزی سے واش بیسن کی طرف بھاگی۔ اس کی مسلسل الٹیوں اور گھبراہٹ نے دسترخوان پر بیٹھے تمام تر لوگوں والوں کو اور گھر والوں کو ہکا بکا کر دیا، اور سب کے چہروں پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ماریا کی یہ حالت دیکھ کر بابر اور حیدر فوراً ہی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں اس کے پاس پہنچے، جبکہ ماریا ڈھیر ہوتی ہمت کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ گھر کا پرسکون ماحول ایک دم سے فکر اور اضطراب میں بدل گیا، کیونکہ ماریا کی نکاہت اب کسی عام بیماری کا اشارہ نہیں دے رہی تھی۔ ماریا کی گرتی ہوئی حالت دیکھ کر بابر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اس نے کسی کی بھی اعتراض کو سنے بغیر ہی فیصلہ کن انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماریا نے لرزتے ہوئے لہجے میں گھر پر ہی آرام کرنے کا بہانہ بنا کر ٹالنا چاہا، مگر بابر کی آنکھوں میں چھپی فکر اور سختی نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ اسے سہارا دے کر گاڑی تک لے آیا، جبکہ ماریا کا دل کسی انجانے سے خوف سے ڈوب رہا تھا کہ کہیں اسپتال کی دہلیز اس کے ان تمام رازوں کو بے نقاب نہ کر دے جنہیں وہ چھپائے بیٹھی تھی۔ بابر تیزی سے گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑا رہا تھا، اور بار بار ماریا کے زرد چہرے کو دیکھ کر خود کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی تکلیف کو سمجھنے میں اتنی دیر کیوں کر دی، جبکہ ماریا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے سب سے بڑے امتحان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہسپتال کی سفید راہداری میں بچھا سناٹا بابر اور حیدر کے اعصاب پر ہتھوڑی برسا رہا تھا، جہاں وہ دونوں لیبارٹری کے باہری دروازے کے باہر ہی بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ بابر کی نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں پر جم جاتی، جبکہ حیدر تذبذب کے عالم میں دیوار سے ٹیک لگائے کسی ناخوشگوار خبر کے ڈر سے مٹھیاں بھیٹ رہا تھا۔ دوسری طرف اندر موجود ماریا کی حالت ایسی تھی جیسے اس کی سانسیں اس کے حلق میں ہی آ کر اٹک گئی ہوں۔ ڈاکٹر کی ہر حرکت اور مشین کی سرسراہٹ اس کے دل کی دھڑکنوں کو کسی طوفان کی طرح تیز کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے سینے کے اندر ایک شور برپا ہے جو باہر کھڑے اس کے معتبر بھائیوں تک پہنچ جائے گا، اور وہ بند آنکھوں سے بس اس لمحے کے ٹل جانے کی دعا کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان دیواروں کے پیچھے سے نکلنے والی ایک رپورٹ اس کی دنیا پلٹ کر رکھ دے گی۔ کچھ ہی دیر بعد لیبارٹری کا دروازہ کھلا، اور فیملی ڈاکٹر نے نہایت ہی سنجیدہ چہرے کے ساتھ بابر کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی بابر کو ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا، جہاں ماریا بیڈ پر ساکت لیٹی چھت کو تک رہی تھی اور اس کی آنکھیں خالی پن کا پتہ دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے میز پر دھری رپورٹ کی طرف اشارہ کیا اور گہرا سانس لیتے ہوئے نہایت ہی دھیمے مگر واضح لہجے میں بابر کو مخاطب کیا کہ وہ اس کی بہن کا الٹرا ساؤنڈ کر چکے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ماریا امید سے ہے۔ یہ جملہ کسی بجلی کے کڑکے کی طرح بابر کے کانوں سے ٹکرایا، اور ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے گرد موجود ہر چیز ہی تھم گئی ہو۔ ڈاکٹر کی آواز اب اسے کسی دور دراز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کی نظریں ماریا کے اس زرد چہرے پر جم گئی جو اب کسی مجرم کی طرح آنکھیں موندے اپنی ہی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ بابر کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اور وہ کسی ساکت لکڑی کی طرح اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس کے کانوں میں ڈاکٹر کے کہے گئے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، جو اس کے خاندانی وقار، اس کی غیرت اور اس کے مان کو کرچی کرچی کر رہے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماریا کی طرف دیکھ رہا تھا، وہی ماریا جسے اس نے ہمیشہ ایک معصوم گڑیا سمجھا تھا، جس کی حفاظت کے لیے وہ زمانے سے لڑ گیا تھا۔ اس کی نظروں میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی اذیت ناک حیرت تھی جو ماریا کے لیے کسی خنجر سے کم نہ تھی۔ دوسری طرف ماریا کی حالت دیدنی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظریں اپنے بھائی کے ساکت نظروں سے ٹکرائیں، اس کے پورے وجود میں ایک کپکپی طاری ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ بیڈ پر پڑی چادر کو بے دردی سے بھینچنے لگی، جیسے وہ زمین میں دھس جانے کا راستہ تلاش کر رہی ہو۔ اسے اپنے بھائی کی خاموشی اس کے شور و غل سے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی یہ لرزش اور خوف اسے بابر کی
نظروں میں مزید گنہگار ثابت کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے جذبات اور جسمانی تھراہٹ پر قابو پانے میں بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس ایک نظر نے ان کے پاکیزہ رشتے کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی ہے جسے پاٹنا اب ناممکن ہوگا۔ ڈاکٹر کے کمرے میں تاری وہ ہولناک خاموشی ماریا کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی، اور وہ اپنے اندر امڑتے ہوئے سسکیوں کے طوفان کو مزید نہ روک سکی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری اور مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے ہسپتال کے اسی سرد فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بابر کے جوتے تھام لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی جب اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں وہ سچ اگلنا شروع کیا جو اس کے وجود کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بابر کو بتایا کہ وہ گنہگار نہیں ہے، اس نے ارسل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کیا تھا، مگر وہ یہ سچ بتانے کی ہمت نہ کر سکی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کے بھائیوں کی عزت پر حرف آئے گا۔ ماریا کا سر بابر کے قدموں میں تھا اور اس کے آنسو فرش کو بھگو رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے نکاح کی دعائی دے رہی تھی جسے اسے یقین دلانا چاہ رہی ہو کہ اس کی بہن بد کردار نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس محبت کی بھینٹ چڑھ گئی ہے جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ماریا کی آواز میں چھپی وہ اذیت اور سچائی کی طرف اس قدر شدید تھی کہ ہسپتال کے اس بے حس ماحول میں بھی ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ راہداری میں کھڑا حیدر جیسے ہی کمرے کے اندر سے ماریا کے اعتراف اور رونے کی آوازیں سن کر اندر داخل ہوا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ماریا کے نکاح اور اس کی حالت کی خبر اسی غیرت پر کسی تازیانے کی طرح لگی اور غصے کے جنون میں اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس نے حواس کھو کر فوراً ہی اپنی کمر سے بندھا پستول نکالا اور اسے ماریا کی سمت تان لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور وہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ ایسی بہن کا زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ اسے ابھی ہی ختم کر دیا جائے جس نے خاندان کی پگڑی اچھالی ہے۔ ابھی اس کی انگلی ٹریگر پر دباؤ بڑھانے ہی والی تھی کہ بابر نے بجلی کی سی تیزی سے جھپٹ کر حیدر کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا اور اسے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا۔ بابر کی گرفت اتنی مضبوط اور لہجہ اتنا شفاف تھا کہ حیدر کی تڑپ وہیں تھم گئی۔ بابر نے حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے خاموش رہنے کا حکم دیا اور سختی سے کہا کہ اس وقت جذبات نہیں بلکہ ہوش کی ضرورت ہے، کیونکہ ماریا صرف اس کی بہن نہیں بلکہ بابر کا مان بھی ہے، اور وہ کسی کو بھی چاہے وہ اس کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے گا۔ حیدر کا ہاتھ فضا میں لرزتا ہی رہ گیا، مگر بابر کے جاہ و جلال نے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ بابر نے حیدر کے ہاتھ سے پستول چھین کر ایک طرف پھینکا اور چند لمحے گہرے سانس لیتا رہا جیسے وہ اپنے اندر اٹھنے والے غم اور غصے کے طوفان کو زبردستی دبا رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے جھکا اور فرش پر بیٹھی لرزتی ہوئی ماریا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ماریا جو موت کے خوف سے آنکھیں موندے ہچکیاں لے رہی تھی، اپنے بھائی کے لمس پر چونک کر اوپر دیکھنے لگی۔ بابر نے اسے نہایت ہی شفقت سے بازوؤں سے تھام کر اوپر اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا یہ عمل وہاں موجود ہر شخص کے لیے حیران کن تھا، خاص طور پر حیدر کے لیے جو ابھی تک غصے میں پھنکار رہا تھا۔ ماریا اپنے بھائی کی قمیض کو ہاتھوں میں بھینچ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ بابر نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ماریا تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہم سے چھپا کر تم نے میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں تمہیں اس حال میں تنہا چھوڑ دوں یا تمہاری جان لے لوں۔ اس نے ماریا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت ہی معتبر لہجے میں بولا، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا سوچے گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تم میری بہن ہو، میرے جگر کا ٹکڑا ہو، اور یاد رکھنا تم میرے لیے کبھی بوجھ نہیں بن سکتی، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ میں تمہارا بھائی ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کسی کے سامنے سر جھکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بابر کے ان الفاظ نے ماریا کے زخموں پر مرہم کا کام کیا اور اسے پہلی بار تسلی دی اور اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن بھی دکھائی دی۔ گھر واپسی پر ماریا کی حالت ایسی تھی جیسے وہ اپنے ہی سائے سے خوف کھا رہی ہو۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ سر جھکائے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر کے اندھیرے میں دبک گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ گھر کے در و دیوار اسے تانا دے رہے ہیں اور وہ اب کبھی بھی کسی کے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ اس لیے اس نے خود کو گوشہ نشینی کی گہرائی کھائی میں دھکیلنا شروع کر دیا تھا تاکہ اپنی شرمندگی کو چھپا سکے، لیکن بابر اس ٹوٹتی ہوئی لڑکی کو یوں بکھرنے دینے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ماریا کے کمرے کے باہر پہنچا اور دستک دینے کے بجائے بڑے مان سے اسے پکارا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے نرمی مگر پختگی سے دروازہ کھلوا کر اندر قدم رکھا۔ ماریا کو بیڈ کے کونے میں سمٹا دیکھ کر اس نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے لاؤنج کی طرف لے آیا جہاں گھر کے باقی افراد موجود تھے۔ ماریا کی مزاحمت اور جھکی ہوئی نظر کے باوجود بھی بابر نے اسے صوفے پر اپنے بالکل ساتھ بٹھایا، جیسے وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ ماریا کا مقام آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا اور وہ اسے کسی بھی قسم کے احساس جرم یا تنہائی کے سپرد نہیں ہونے دے گا۔
اس نے ماریا کے کندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اس سے یہ باور کرایا کہ اب اسے چھپنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا بھائی اس کی ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ارسل نے اپنی چمچماتی گاڑی ماریا کی گلی کے موڑ پر آہستہ کر لی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی اطمینان اور تجسس کا ملا جلا تاثر تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اب تک ماریا کی حالت زار اور اس کے حاملہ ہونے کی خبر گھر میں کسی ایٹم بم کی طرح پھٹ چکی ہوگی اور وہاں صف ماتم بچھی ہوگی۔ وہ اپنے ذہن میں ان تمام تر مناظر کا تصور کر رہا تھا جہاں ماریا کے مغرور بھائی سر جھکائے محلے بھر کی ذلت سمیٹے ہسپتالوں یا تھانوں کے چکر کاٹ رہے ہوں گے، یا شاید ماریا کو گھر سے نکال دیا گیا ہوگا۔ اس نے گاڑی کا شیشہ تھوڑا نیچے کیا تاکہ وہ اس گھر سے اٹھنے والی سسکیوں یا شور و غل کو سن سکے جس کی بنیادیں اس نے اپنے انتقام سے ہلائی تھیں۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی بچھائی ہوئی بساط نے دشمن کے گھر میں کتنا اندھیرا پھیلایا ہے، اور کیا ماریا کے وہ بھائی جو غیرت کی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آج اپنی بہن کی لاش چھپاتے پھر رہے ہیں یا نہیں۔ ارسل کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ وہ اس اذیت کا تماشا دیکھنے آیا تھا جو اس نے خود تخلیق کی تھی، مگر خاموش کھڑی اس کوٹھی کے باہر کا سکون اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا جو اس کی توقعات کے بالکل ہی برعکس تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید کم کر دی۔ اس کا پورا وجود اس تجسس میں ڈوبا ہوا تھا کہ اندر کیا قیامت ٹوٹی ہے، مگر بظاہر ہر چیز ہی پرسکون دکھائی دے رہی تھی جس نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ ارسل کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے گاڑی کی کھڑکی سے دیکھا کہ ماریا کے گھر کے باہر ویسا کوئی ہنگامہ یا ماتم نہیں تھا جیسے اس نے سوچ رکھا تھا۔ اسے توقع تھی کہ ماریا اب تک یا تو ماری جا چکی ہوگی یا پھر کسی تاریخ کمرے میں ذلت کی زندگی گزار رہی ہوگی، لیکن منظر اس کے بالکل ہی برعکس تھا۔ اس نے دیکھا کہ بابر نہایت ہی سکون کے ساتھ ماریا کو گاڑی سے اتار رہا ہے، اور حیدر جو ہمیشہ غصے میں رہتا تھا ماریا کے لیے گھر کا بڑا دروازہ ایسے کھول رہا ہے جیسے کسی ملکہ کا استقبال کیا جا رہا ہو۔ بابر نے نہایت ہی محبت سے ماریا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سہارا دے کر اندر لے گیا، جبکہ ملازمین ماریا کے آرام کے لیے چیزیں ترتیب دے رہے تھے۔ ارسل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی رسوائی کے انکشاف کے بعد بھی ماریا کے بھائی اسے وہ پروٹوکول اور عزت دے رہے تھے جو کسی خوش نصیب بیٹی کا ہی حق ہوتا ہے۔ اس کی بچھائی ہوئی انتقام کی بساط الٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ خاندان ٹوٹنے کے بجائے مزید متحد نظر آ رہا تھا۔ ماریا کے چہرے پر اگرچہ زردی تھی، لیکن اسے ملنے والا تحفظ ارسل کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا جس نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس کا وار اتنا کارگر کیوں ثابت نہیں ہوا جتنا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ پیدا ہونے لگی کہ آخر ماریا کے بھائی اتنے یونیک کیسے ہو سکتے ہیں جو روایت کے برعکس اپنی بہن کو گلے سے لگائے کھڑے ہیں۔ بابر نہایت ہی پروکار اور پرسکون قدموں کے ساتھ ارسل کے عالی شان دفتر میں داخل ہوا، جہاں ارسل اپنی کرسی پر نیم دراز کسی فاتحانہ غرور میں مگن تھا۔ بابر کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ارسل کے چہرے پر ایک لمحات کے لیے گھبراہٹ ابھری، لیکن اس نے فوراً ہی اسے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیا، جیسے وہ اب بابر کو اپنی بہن کی رسوائی کا طعنہ دینے والا ہو۔ ارسل نے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ بابر نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بغیر کسی شور و غل یا بدتمیزی کے ارسل کی میز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بابر کی آنکھوں میں وہ تپش تھی جو ارسل کے اندر تک کو جھلسا رہی تھی، مگر اس کا لہجہ حد درجہ دھیما اور ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے ارسل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی ٹھنڈے لہجے میں کہا، تم شاید یہ سوچ کر جشن منا رہے ہوگے کہ تم نے ایک لڑکی کا استحصال کر کے ہماری غیرت کا جنازہ نکال دیا، لیکن یاد رکھنا ارسل، غیرت کا جنازہ تب نکلتا ہے جب بھائی بزدل ہو اور اپنی بہن کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ اس نے میز پر جھکتے ہوئے ارسل کو اس کی اوقات یاد دلائی کہ اس کا یہ گھناؤنا فعل اسے کوئی ہیرو نہیں بلکہ ایک نیچ اور گھٹیا انسان ثابت کر چکا ہے جس کی اوقات ماریا کے پیروں کی خاک سے زیادہ نہیں۔ بابر نے بغیر کوئی دھمکی دیے ارسل کو یہ باور کروا دیا کہ وہ ماریا کے ساتھ اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے، اور ارسل کا یہ انتقام اس کے اپنے ہی گلے کا توق بننے والا ہے۔ بابر کا یہ پرسکون لہجہ اور خود اعتمادی ارسل کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی، کیونکہ وہ تو بابر کو تڑپتا ہوا دیکھنے کا منتظر تھا، مگر یہاں تو بازی پلٹ چکی تھی اور ارسل خود کو ایک حقیر مورے کے طور پر محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے مڑا اور دفتر سے باہر نکل گیا، پیچھے ارسل کو ایک ایسی گہری سوچ اور اضطراب میں چھوڑ گیا جس کا اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ ماریا نے جب اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر بابر کو ارسل کے دفتر سے واپس آتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا بھائی اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا ہے۔ اس کے دل میں ارسل کے لیے بچی کچی ہمدردی یا خوف بھی اب نفرت کی راکھ میں بدل چکا تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اپنی الماری کی طرف بڑھی اور وہ بیگ نکالا جس میں ارسل کی دی ہوئی وہ بھاری رقم اور تحائف موجود تھے جو اس نے اسے نکاح کے وقت اور بعد میں ایک جھوٹے سہارے کے طور پر دیے تھے۔ ماریا نے وہ تمام تر نوٹ نکالے اور صحن کے ایک کونے میں ڈھیر کر دیے۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور عزم تھا۔ اس نے ماچس کی تیلی جلائی اور اس رقم کو آگ دکھا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نوٹوں کی گٹیاں شولوں کی نظر ہو گئیں
आग की तपिश मारिया के चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसे आज सुकून मिल रहा था। उसने उन शोलों की तरफ देखते हुए खुद से अहद किया कि वो इस गलीज़ इंतकाम की किसी भी निशानी को अपने पास नहीं रहने देगी। ये रकम उसके भाई की उस बेलौस मोहब्बत और इज़्ज़त के सामने एक कोड़े के ढेर से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी जो उसे आज इस घर में मिली थी। जब नोट राख के ढेर में बदल गए तो मारिया को महसूस हुआ जैसे उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है और अब वो अरसल के दिए हुए हर एहसान से आज़ाद होकर सिर्फ अपने भाइयों के मान के लिए जिएगी। हैदर ने अब अपने गुस्से को एक मुनज़्ज़म हथियार की शक्ल दे दी थी। वो जानता था कि अरसल जैसे मगरूर इंसान को जिस्मानी चोट से ज़्यादा उसके मालो दौलत और इक़्तिदार के छिन जाने की तकलीफ़ होगी। उसने नहायत ही खामोशी से अरसल के कारोबार के तमाम तर पोशीदा गोशों की छानबीन शुरू की और अपनी कानूनी टीम के साथ मिलकर उन तमाम खामियों को ढूंढ निकाला जहां अरसल ने टैक्स चोरी और गैर कानूनी दरामदात के जरिए अपना महल खड़ा किया था। हैदर ने नहायत ही होशियारी से मुताल्लिका सरकारी इदारों में अरसल की कंपनियों के खिलाफ ठोस दस्तावेजी शवाहिद के साथ केस दायर करवा दिए, जिसके नतीजे में चंद ही दिनों में अरसल के बैंक अकाउंट्स मुजम्मद कर दिए गए और उसके दफातर पर छापे पड़ने लगे। अरसल जो कल तक दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करके जश्न मना रहा था, अब खुद को कानूनी शिकंजे में जकड़ा हुआ पाकर बुरी तरह बौखला उठा। हैदर ने उसे एक ऐसी घुटन में मुब्तला कर दिया था जहां से निकलने का हर रास्ता मसदूद होता ही जा रहा था। हर गुजरते दिन के साथ अरसल का कारोबार रेत की दीवार की तरह ढेर हो रहा था और वो शख्स जो कभी मारिया के भाइयों को नीचा दिखाने का ख्वाब देख रहा था, अब अपनी ही बका की जंग लड़ते हुए उनके सामने घुटनों पर आने के करीब था। हैदर का ये वार अरसल की अना पर बराह रास्त हमला था, जिसने उसे ये पैगाम दिया कि अब उसे उसके हर गुनाह का हिसाब दुनिया के उस निज़ाम में ही देना पड़ेगा। अरसल अपनी तबाह होते हुए कारोबार और कानूनी शिकस्त के मलबे पर बैठा सर पकड़े हुए था जब उसकी माँ पछतावे के बोझ से लरजती हुई उसके पास आई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी और कुछ जंग आलूद कागजात थे जो बरसों से एक अलमारी की नज़र थे। उसने अरसल के सर पर हाथ रखा और भराई हुई आवाज़ में वो सच उगल दिया जिसने अरसल के कदमों तले से ज़मीन ही निकाल दी। उसकी माँ ने इंकशाफ किया कि मारिया के भाई ने तो हमेशा से ही उनके खैर ख्वाह थे, बल्कि हकीकत में उसके बाप की मौत का जिम्मेदार उनका अपना ही एक करीबी कारोबारी पार्टनर था जिसने जायदाद की हवस में अरसल के बाप को रास्ते से हटा दिया था। माँ की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी कि किस तरह उसने सिर्फ इसलिए खामोशी इख्तियार की ताकि वो दुश्मनी के उस चक्कर से बच सके, मगर उसे क्या मालूम था कि अरसल ने गलत फहमी की बुनियाद पर एक मासूम सी लड़की की ज़िंदगी राख कर दी है। अरसल के सामने मासी के वो तमाम तर मनाज़र घूम रहे थे जहाँ उसने मारिया के भाइयों को कातिल समझकर उनसे बदला लेने की कसम खाई थी। वो सच्चाई जो उसे आज मालूम हुई थी उसके इंतकाम की इमारत को एक ही लम्हे में ज़मीन बोस कर गई। उसके हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट गिर गई और वो एक सख्ते की हालत में अपनी माँ को देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो इंतकाम की आग में इतना अंधा हो चुका था कि उसने हकाइक जानने की कोशिश ही नहीं की और एक ऐसे ख़ानदान को बर्बाद कर दिया जो बेकसूर था। पछतावे की एक लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितना ही बड़ा गुनहगार बन चुका है। अरसल के कानों में अपनी माँ के अल्फाज किसी धमाके की तरह गूंज रहे थे और उसे लगा जैसे कायनात की छत उसके सर पर आन गिरी हो। उसके जिस्म में जैसे जान निकल गई थी और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे की दीवार से जा लगा। उसके जहन में वो तमाम पल किसी फिल्म की तरह चलने लगे जब उसने मारिया की आंखों में झांका था, जब उसने उससे झूठा निकाह किया था और जब वो उसे जलील और रुस्वा करके अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। वो हर लम्हा जिसे वो अपनी फतह समझ रहा था अब उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और घिनौनी शिकस्त महसूस हो रही थी। उसका सीना पछतावे की आग से जलने लगा और उससे सांस लेना भी महाल हो गया। उसे याद आया कि मारिया के भाइयों ने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा था, बल्कि वो तो एक बेबुनियाद नफरत के साए में एक मासूम लड़की की रूह को छन्नी कर चुका था। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए जो उसके गरूर और तकब्बुर को बहा ले जा रहे थे। उसे अपनी ही ज़ात से घिन आने लगी थी। वो खुद को दुनिया का सबसे हकीर इंसान तस्वर करने लगा जिसने अपने बाप के कातलों को ढूंढने के बजाय उन लोगों को निशाना बनाया जो बेकसूर थे। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और वो दीवार पर सर मार कर रोने लगा जैसे वो अपने उस गुनाह का कफारा अदा करना चाहता हो जिसकी तलाफी अब नामुमकिन दिखाई दे रही थी। वो अरसल जो कल तक आसमान से बातें कर रहा था आज पछतावे की उस दलदल में धंस चुका था जहाँ उसे अपनी हर सांस एक बोझ लग रही थी और मारिया के टूटे हुए मान का ख्याल उसे पल पल जीते जी मार रहा था। ज़हनी दबाव और मुसलसल रोने की वजह से मारिया की हिम्मत जवाब दे गई और एक रात अचानक उसकी तबीयत इस हद तक बिगड़ गई कि उसे तेज़ बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया। वो नीम बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी करा रही थी और मुसलसल अरसल का नाम लेकर माफ़िया मांग रही थी। बाबर जो उसकी हर आहट पर फौरन ही कमरे में पहुंचा
اسے یوں ٹوٹتا دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے کسی ملازم کو بلانے کی بجائے خود ٹھنڈے پانی کی پٹیوں کا انتظام کیا اور ماریا کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ پوری رات جاگ کر ماریا کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا رہا، بالکل ویسے ہی جیسے ایک ماں اپنے بیمار بچے کے لیے زندگی کی طرح تڑپتی ہے۔ جب ماریا کو ہوش آتا اور وہ شرمندگی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھتی تو بابر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرا دیتا اور نرمی سے اس کے منہ میں سوپ کے چمچ ڈالتا۔ اس کی آنکھوں میں ماریا کے لیے کوئی ملامت نہیں تھی، بلکہ وہ ممتا بھری شفقت تھی جو ماریا کے اندر جینے کی ایک نئی امید پیدا کر رہی تھی۔ بابر نے اس کی کڑوی دوائیں خود پلائیں اور اسے سہارا دے کر بیٹھنا سکھایا، جیسے اسے یہ بابر کروا رہا ہو کہ دنیا کی ٹھوکروں نے اگر اسے گرایا ہے تو اس کا بھائی اسے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ہمہ وقت موجود ہے۔ ماریا اپنے بھائی کے اس روپ کو دیکھ کر اندر ہی اندر پگھل رہی تھی اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی صرف محافظ ہی نہیں بلکہ اس کے دکھوں کا مسیحا بھی ہے۔ ارسل، جس کا چہرہ پچھتاوے کی آگ میں جھلس کر اپنی تمام تر رونق کھو چکا تھا، ماریا کے گھر کی دہلیز پر اس حال میں پہنچا کہ اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک مجرم کی سی یاد سی تھی جو اپنے کیے گئے تلافی کی بھیک مانگنے آیا ہو۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہونے لگا، سامنے سے حیدر کسی ببرے ہوئے شیر کی طرح نکلا۔ ارسل نے ہاتھ جوڑ کر لرزتی آواز میں ماریا اور اس کے بھائیوں سے معافی مانگنے کی کوشش کی۔ حیدر بھائی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں سب ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ لیکن ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ حیدر نے اس کی گریبان سے پکڑ لیا۔ حیدر کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے ارسل کی بات سننے کے بجائے اسے ایک زوردار دھکا دیا، جس سے ارسل فرش پر جا گرا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس گھر کی طرف رخ کرنے کی؟ تم نے جو داغ ہماری بہن کی روح پر لگایا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ایک معافی اسے دھو دے گی؟ حیدر نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف پھینکا۔ ارسل بار بار گر کر سنبھلتا اور معافی کی دہائی دیتا رہا، مگر حیدر نے اسے دھکے دے کر گلی کے باہر نکال دیا اور گیٹ زور سے بند کر دیا، جیسے وہ ارسل کے وجود کی پرچھائی پر بھی اپنے گھر پر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ ارسل گلی میں تنہا کھڑا روتا رہا، مگر اس کے لیے اب معافی کے تمام تر دروازے بند ہو چکے تھے۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور آسمان سے برستی موسلا دھار بارش نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر ارسل کے قدم ماریا کے گھر کے بند دروازے سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ وہ گناہ کے اس بوجھ تلے دبا ہوا تھا کہ اسے نہ تو ٹھنڈی ہواؤں کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی بارش کے ان تیز قطروں کا جو اس کے وجود کو بھگو کر ہڈیوں تک جمائے رکھ جا رہے تھے۔ وہ کسی پتھر کے بت کی طرح گیٹ کے سامنے سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو بارش کے پانی میں مل کر اس کے پچھتاوے کی گواہی دے رہے تھے۔ گلی کے کتے اسے دیکھ کر بھونکتے رہے اور بجلی کے کڑکنے سے زمین لرزتی رہی، مگر ارسل کا عزم اس کی تکلیف سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ اس دہلیز سے ہل گیا تو شاید معافی کا آخری راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ اس کا پورا وجود سردی سے کانپ رہا تھا، اس کے کپڑے جسم سے چپک چکے تھے اور بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ماریا کی زندگی میں جو طوفان برپا کیا ہے، یہ بارش اور یہ اذیت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اندر گھر کی روشنیاں ایک کر کے بجھ رہی تھیں، مگر ارسل باہر اندھیرے اور بارش کے تماشے میں خاموش کھڑا اپنی روح کے زخموں کا حساب کر رہا تھا، اس امید میں کہ شاید اس کی یہ حالت دیکھ کر کسی کے دل میں رحم پیدا ہو جائے۔ کمرے کی ٹھنڈی خاموشی میں ماریا بستر پر لیٹی باہر برستی بارش کے شور کو سن رہی تھی، جب ایک انجانے احساس نے اسے کھڑکی کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پردہ تھوڑا سا سرکایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل جیسے سینے میں ٹھہر گیا۔ باہر اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں ارسل بارش میں شرابور سر جھکائے کسی گنہگار کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی وہ حالت، وہ لرزتا ہوا وجود اور وہ جھکا ہوا سر ماریا کے دل کے کسی کونے میں دبے ہوئے پرانے جذبات کو دستک دینے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل پگھل کر اسے معاف کر دینے پر اکسا رہا ہو، مگر اسی پل اس کے ذہن میں بابر کا وہ چہرہ گھوم گیا جو پوری رات جاگ کر اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتا رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کے بھائیوں نے اپنی غیرت اور معاشرے کے تانوں کو پسے پش ڈال کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ بھائی کی اس بے لوث محبت اور مان کا خیال آتے ہی ماریا کے چہرے پر ایک سختی سی آ گئی۔ اس نے سوچا کہ جو شخص اسے ذلیل کرنے کے لیے اس حد تک گر گیا تھا، وہ آج چند آنسو بہا کر اس کے بھائیوں کے دیے ہوئے زخموں کی تلافی نہیں کر سکتا۔ ماریا نے گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں ارسل کے بھیگے ہوئے وجود سے ہٹا کر پردہ دوبارہ سے برابر کر دیا۔ اس نے ارسل کی طرف سے نہ
اپنی نظریں پھیر لی تھی، بلکہ اپنا دل کا وہ دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جس کی چابی کبھی ارسل کے پاس تھی، کیونکہ اب اس کے لیے اس کے بھائیوں کا مان دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر تھا۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹنے تک بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں اب بھی ایک بھاری پن باقی تھا۔ باہر بابر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا گھر کے مرکزی گیٹ تک جا پہنچا اور اسے کھول کر باہر نکل آیا۔ سامنے ارسل ابھی تک اسی جگہ موجود تھا، مگر اب اس کی حالت بدل چکی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل گیلے فرش پر گرا ہوا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور کپڑے کیچڑ اور پانی سے اٹے ہوئے تھے۔ بابر کو اپنے سامنے دیکھ کر ارسل نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے قدم چھونے کی کوشش کی، مگر بابر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بابر کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا اور نہ ہی کوئی تڑپ، بلکہ ایک ایسی جیت کا سکون تھا جو سامنے والے کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکالا اور اسے ارسل کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ تمہیں یاد ہے ارسل؟ بابر کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ تم نے ماریا سے کہا تھا کہ یہ نکاح نامہ محض ایک کاغذی رشتہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، اور تم نے اسے پھاڑ کر ہوا میں اڑا دیا تھا۔ بابر نے ارسل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بات جاری رکھی۔ تم نے سوچا تھا کہ وہ کاغذ ختم ہوا تو ماریا کا مان اور ہمارا وقار بھی ختم ہو گیا، لیکن تم بھول گئے تھے کہ کچھ رشتے کاغذ کے محتاج نہیں ہوتے۔ بابر نے وہ کاغذ ارسل کی طرف بڑھایا جو دراصل ماریا کے نکاح کا قانونی ثبوت تھا، جسے بابر نے اپنی تنگو دو سے دوبارہ حاصل کیا تھا۔ آج وہ کاغذ، وہ رشتہ اور وہ مان دوبارہ میرے پاس ہے، لیکن تم اب اس رشتے کے لائق نہیں رہے۔ تم نے جس کاغذ کو حقیر سمجھا تھا، آج وہی تمہاری ذلت کی سب سے بڑی گواہی بن چکا ہے۔ اب تمہاری معافی یا تمہارا پچھتاوا ماریا کی زندگی کا فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کا بھائی اس کا فیصلہ کرے گا۔ ارسل کی نظریں اس کاغذ پر جم گئی اور وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ بابر نے اسے صرف ہرا نہیں دیا، بلکہ اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گرا بھی دیا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب بابر ماریا کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماریا کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں ارسل ابھی ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ بابر نے نہایت ہی تحمل سے ماریا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے بابر نے نہایت ہی سنجیدگی اور نرمی سے ماریا کی آنکھوں میں جھانکا۔ ماریا، اس نے اسے پکارا۔ باہر کھڑا وہ شخص اپنی ہر سانس سے پچھتاوے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور وہ معافی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ بابر نے ایک لمحے کا توقف کیا، جیسے وہ ماریا کے رد عمل کو پرکھنا چاہتا ہو۔ میں نے اور حیدر نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، لیکن تمہاری زندگی کا فیصلہ صرف تمہارا ہے۔ تم نے اس شخص کی دی ہوئی اذیت کو اپنی روح پر سہا ہے، اس لیے آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بابر کا لہجہ مزید گہرا ہو گیا۔ کیا تم ارسل کو اس کے کیے کے باوجود بھی ایک اور موقع دینا چاہتی ہو؟ کیا تمہارا دل اسے معاف کرنے پر راضی ہے؟ یاد رکھنا ماریا، تمہارا بھائی تمہارے ہر فیصلے کے پیچھے ایک دیوار بن کر کھڑا ہے۔ اگر تم کہو گی تو میں اسے اسی پل معاف کر کے گھر کے اندر بلا لوں گا، اور اگر تم کہو گی تو وہ کبھی تمہارا سایہ بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ تم بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرو۔ ماریا نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ تحفظ اور مان تھا۔ یہ سوال محض ایک موقع دینے کا نہیں تھا، بلکہ ماریا کی اپنی ذات کی بحالی کا امتحان تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور باہر کھڑے ارسل کے جھکے ہوئے وجود کو دیکھا، جبکہ بابر خاموشی سے اپنی بہن کے فیصلے کا منتظر تھا۔ ماریا کے چہرے پر ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو طوفان کے گزر جانے کے بعد سمندر کی سطح پر نظر آتا ہے۔ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں اور اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے آج بھی وہی مان تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ ماریا کی آواز میں کوئی تھکن نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی پختگی تھی جس نے کمرے کی خاموشی کو ایک نئی معتبریت دے دی تھی۔ بھائی، ماریا نے نہایت ہی دھیمے مگر دو ٹوک لہجے میں کہا۔ باہر کھڑا وہ شخص آج اس کے لیے پچھتا رہا ہے، کیونکہ اسے سچ معلوم ہو گیا ہے، لیکن جب وہ مجھے ذلیل کر رہا تھا، جب اس نے میرے نکاح کو ایک کاغذی تماشا کہہ کر پھاڑ دیا تھا، تب اسے میری تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ اس نے صرف میرا دل نہیں توڑا، اس نے میری عزت کی قیمت لگائی تھی۔ اس نے میرے کردار کو اپنے انتقام کی بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ اس نے ایک لمحہ رک کر بھی بابر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بڑے یقین سے بولی، جس شخص نے مجھے اپنا بوجھ اتارنے کے لیے رقم پیش کی تھی، اس نے ایک لمحہ رک کر بابر کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بڑے یقین سے بولی، جس شخص نے مجھے اپنا بوجھ اتارنے کے لیے رقم کی پیشکش کی ہو، جو میری ممتا اور میرے وجود کو اپنی فتح کا نشان سمجھتا رہا ہو، میں اس کے پاس کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ معافی اللہ کا کام ہے، شاید میں اسے معاف کر دوں، لیکن میں اس کے ساتھ زندگی دوبارہ کبھی شروع نہیں کر سکتی۔ جس ماریا کو اس نے رون ڈالا تھا وہ مر چکی ہے۔ اب جو ماریا آپ کے سامنے ہے وہ صرف آپ کی بہن ہے، کسی ایسے شخص کی شریک حیات نہیں جو رشتوں کو سودا سمجھتا ہو۔ بابر نے ماریا کے سر پر فخر سے ہاتھ رکھا،
اس نے اپنی بہن کے اس فیصلے پر اطمینان تھا کیونکہ ماریا نے آج ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف ایک مظلوم لڑکی نہیں بلکہ اپنے وقار کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ باہر بارش کی نمی اب بھی فضا میں تھی، مگر ماریا کے دل میں اب کوئی بھی ابہام باقی نہ رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے ارسل کے باپ کو اپنی زندگی سے مٹا دیا تھا۔ ارسل نے جب دیکھا کہ معافی کی ہر دستک خاموشی میں گم ہو رہی ہے تو اس نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا ایک آخری راستہ چنا۔ اس نے اپنے وکیل کو وہی گلی میں بلوایا اور بارش سے گیلے صوفے پر بیٹھ کر لرزتے ہاتھوں سے ان کاغذات پر دستخط کر دیے جنہوں نے اس کی زندگی بھر کی کمائی، جائیداد اور تمام تر اثاثے ماریا اور اس کے آنے والے بچے کے نام منتقل کر دیے تھے۔ اس کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا، نہ دولت، نہ ہی جاہ و جلال، اور نہ ہی وہ غرور جس کے ذم میں اس نے ماریا کی زندگی برباد کی تھی۔ کاغذات وکیل کے حوالے کرنے کے بعد وہ کسی فقیر کی طرح ماریا کے گھر کے مرکزی گیٹ کے سامنے ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کے لیے اب محلوں کی دیواریں اجنبی ہو چکی تھی۔ وہ وہیں فٹ پاتھ پر پڑا رہا، اس کی نظریں مسلسل اس بند دروازے پر جمی تھی جہاں سے کبھی اسے دھتکارا گیا تھا۔ لوگ گزرتے اور اس کی حالت دیکھ کر چہمگوئیاں کرتے، مگر ارسل کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا یہ سب کچھ کر لٹنا شاید اس بوجھ کو کم کر سکے جو اس کی روح کو دبا رہا تھا۔ وہ بھوکا پیاسا، دھوپ اور چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر وہیں پڑا رہا جیسے وہ اس چوکھٹ کا پہرے دار بن گیا ہو۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ اس جائیداد کا مالک نہیں بلکہ اس محبت اور معافی کا محتاج ہے جو شاید اسے کبھی نہ مل سکے۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنی سلطنت خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی تھی تاکہ اس کی راکھ سے ماریا اور اس کے بچے کا مستقبل روشن ہو سکے۔ ارسل کے لیے اب دنیا سے مٹ کر اسے ایک دہلیز تک رہ گئی تھی جہاں اسے اب سب سے کسی بھی معاوضے کی امید تھی۔ محلے کی گلیوں میں چہمگوئیاں باقاعدہ شروع ہو چکی تھی اور شور کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں اور دروازوں سے جھانک کر باہر پڑے ارسل کی حالت زار کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ دیکھو کتنا امیر زادہ آج کیسے سڑک پر خاک چھان رہا ہے، آخر ماریا نے ایسا کیا جادو کر دیا؟ تو کوئی دبی آواز میں ماریا کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہا تھا کہ جس لڑکی کی وجہ سے محلے کا سکون برباد ہوا اسے گھر میں بٹھا کر یہ بھائی کیسے غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بدگمانیوں اور تانوں کا ایک طوفان تھا جو ماریا کے گھر کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ بابر نے جب دیکھا کہ محلے کے کچھ بڑے بوڑھے اکٹھے ہو کر اس دروازے پر آئے ہیں تاکہ اسے نصیحت کر سکے تو وہ نہایت ہی وقار اور جلال کے ساتھ باہر نکلا۔ ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر کہا، بابر بیٹا، یہ تماشا ختم کرو، یا تو اس شخص کو معاف کر دو یا اس لڑکی کو اس کے حوالے کر دو، محلے کی بدنامی ہو رہی ہے۔ بابر کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر بلند اور دو ٹوک آواز میں کہا، بدنامی کسی مظلوم کو پناہ دینے سے نہیں بلکہ ظالم کا ساتھ دینے سے ہوتی ہے۔ ارسل یہاں اپنی مرضی سے پڑا ہے کیونکہ اسے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے، لیکن جہاں تک میری بہن ماریا کا تعلق ہے تو وہ اس گھر کی عزت ہے اور رہے گی۔ اس نے پورے مجمع میں ایک بھرپور نظر ڈالی اور کہا، جسے میری بہن کا یہاں رہنا برا لگتا ہے وہ اپنی نظر نیچی کر لے، کیونکہ میں اپنی بہن کو لوگوں کے تانوں کی وجہ سے کسی درندے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میری بہن میرا مان ہے اور اس مان کے لیے میں پورے محلے تو کیا پوری دنیا سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ بابر کے اس دو ٹوک جواب نے سب کے منہ بند کر دیے۔ اس کی ڈھال بنتی ہوئی یہ مامتا بھری ہمت دیکھ کر ماریا جو اندر کمرے میں سہمی ہوئی تھی سکون کا ایک گہرا سانس لینے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ جب تک بابر جیسا بھائی اس کے ساتھ کھڑا ہے باہر کے طوفان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ محلے والے خاموشی سے وہاں سے چھٹ گئے کیونکہ باہر کی جاہ و جلال نے انہیں یہ باور کروا دیا تھا کہ ماریا تنہا نہیں ہے۔ دن ڈھر چکا تھا اور گلی میں پھیلی خاموشی ارسل کے اندر کے شور سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ جب بابر اور حیدر کسی کام سے گھر سے باہر نکلے تو ارسل کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے تمام ترانہ خاندانی غرور اور اپنی شخصیت کا وقار اسی گلی کی دھول میں دفن کر دیا اور تیزی سے بڑھ کر بابر اور حیدر کے پیروں کو تھام لیا۔ وہ شخص جو کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا آج مٹی میں بیٹھا ان کے جوتوں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہا تھا۔ اس کی ہچیاں بند گئی اور وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں گڑگڑانے لگا، مجھے مار دو، مجھے ختم کر دو، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں وہ فرعون تھا جس نے ایک معصوم کی زندگی کو آگ لگا دی۔ میں اپنی اوقات پہچان چکا ہوں، میں ایک ذلیل انسان ہوں۔ ارسل کا سر بابر کے قدموں پر جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ حیدر نے نفرت سے اپنا پیر چھڑانا چاہا مگر ارسل کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری امید کو تھامے ہوئے ہو۔ بابر بھائی، حیدر، میں جائیداد دولت سب کچھ ہار چکا ہوں، بس یہ بوجھ لے کر مرنا نہیں چاہتا۔ میری انا مر چکی ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے۔ مجھے ایک بار ماریا کے سامنے کھڑے ہونے دے تاکہ میں اس کے پیروں میں سر رکھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکوں۔ ارسل کی یہ حالت دیکھ کر وہاں موجود فضا بوجھل ہو گئی۔ وہ شخص جو بدلے کی آگ میں اندھا ہو کر کسی کی پگڑی اچھالنے نکلا تھا آج خود ہی سر عام اپنی دستار ان کے قدموں میں رکھ چکا تھا۔ اس کے آنسوں میں وہ سچائی تھی جسے چھٹلانا مشکل تھا، مگر بابر نے خاموشی سے ارسل کے جھکے ہوئے وجود کو دیکھا جس کا غرور اب خاک بن کر گلی کے دھول میں مل چکا تھا۔ بابر نے ایک طویل خاموشی کے بعد ارسل کو اپنے قدموں سے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی نفرت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی سنجیدگی جو ایک بڑے بھائی کے وقار کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے ارسل کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی نظروں کے سامنے کھڑا کیا۔ ارسل،
بابر کا لہجہ آپ کے ہر درجہ پختہ اور فیصلہ کن تھا۔ تم نے جس بند کمرے میں دھوکے سے ماریہ کی زندگی برباد کی تھی، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تم نے اسے ایک کاغذی رشتہ کہہ کر ذلیل کیا تھا تاکہ دنیا اسے ایک ناجائز بوجھ سمجھے۔ اب اگر تمہیں اس کے پچھتاوے کا کفارہ ادا کرنا ہے تو تمہیں ماریہ کے زخم پر عزت کی مرہم رکھنی ہوگی۔ بابر نے ارسل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی شرط رکھی۔ تمہیں سب کے سامنے پورے محلے اور خاندان کی موجودگی میں ماریہ کے ساتھ دوبارہ سے شرعی نکاح کرنا ہوگا اور اسے عزت و وقار کے ساتھ ایک دلہن بنا کر یہاں سے رخصت کر کے لے جانا ہوگا۔ دنیا نے جس طرح اسے رسوا ہوتے دیکھا تھا وہی دنیا اسے تمہاری ملکہ بنتے دیکھے گی۔ ماریہ اب کسی چور دروازے سے نہیں بلکہ اس گھر کی دہلیز سے سر اٹھا کر نکلے گی۔ ارسل جو معافی کی امید چھوڑ چکا تھا، بابر کی یہ شرط سن کر جیسے جی اٹھا۔ اسے احساس ہوا کہ بابر اسے نہ صرف معاف کر رہا ہے بلکہ اسے اپنے گناہ دھونے کا ایک باوقار موقع بھی دے رہا ہے۔ ارسل نے بھرائی ہوئی آواز میں سر جھکا کر کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے بابر بھائی، میں اسے وہ ہر خوشی اور عزت دوں گا جس کا میں نے اسے وعدہ کیا تھا۔ بابر نے دور کھڑی ماریہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب پہلی بار ایک اطمینان کی لہر ابھری تھی، کیونکہ اس کے بھائی نے اس کی چھینی ہوئی عزت اسے واپس لوٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماریہ کے گھر کی فضا جو مہینوں سے اداسی اور گھٹن کے زیر اثر تھی، اب ایک نئی امید کی روشنی سے منور ہو رہی تھی۔ گھر کے در و دیوار پر چھائی خاموشی اب ہنسی مذاق اور گہما گہمی میں بدل چکی تھی۔ صحن میں گیندے کے پھولوں کی لڑیاں لٹکائی جا رہی تھی اور ہر طرف مہندی کی بھینی بھینی خوشبو رسی بسی تھی۔ حیدر اور بابر خود کھڑے ہو کر تمام انتظامات کی نگرانی کر رہے تھے۔ حیدر جو کبھی ارسل کے نام سے ہی غصے میں آ جاتا تھا، ماریہ کی خوشی کی خاطر مٹھائیوں کے ڈبے خود ترتیب دے رہا تھا۔ ماریہ کے کمرے میں سہیلیوں اور رشتہ دار خواتین کا تانتا بندھا ہوا تھا جو اسے دلہن بننے کی تیاری کر رہی تھی۔ ماریہ نے سرخ رنگ کا وہ خوبصورت روسی جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا جسے بابر خاص طور پر اس کے لیے لایا تھا۔ اس کے چہرے پر اگرچہ ماضی کے زخموں کا ہلکا سا ملال تھا، مگر بھائیوں کی محبت اور ارسل کے پچھتاوے نے اسے ایک نیا اعتماد دے دیا تھا۔ وہ بار بار آئینے میں اپنا عکس دیکھتی اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اسے ایسے بھائی ملے جنہیں انہوں نے زمانے کی ٹھوکر سے بچا کر دوبارہ معتبر کر دیا۔ گھر میں ڈھولک کی تھاپ پر خوشی کے گیت گونج رہے تھے جو اس بات کا اعلان تھا کہ اس گھر کی بیٹی اب رسوائی کے اندھیروں سے نکل کر عزت کی منزل کی طرف قدم بڑھانے والی ہے۔ ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ماریہ کے بھائیوں کا سر فخر سے بلند تھا کیونکہ انہوں نے اپنی بہن کا کھویا ہوا مان اسے واپس لوٹا دیا تھا۔ نکاح کا وقت قریب آیا تو ماریہ کے گھر کا بڑا ہال گواہوں اور قریبی عزیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ ارسل جو آج سفید شیروانی میں ملبوس تھا، اس کے چہرے پر کوئی تکبر نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی عاجزی اور ندامت تھی۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے نکاح مکمل کیا اور سب نے مبارکباد دینی شروع کی، ارسل نے ہمت جمع کی اور بابر سے اجازت لے کر ماریہ کے پاس گیا۔ ماریہ جو سرخ روسی جوڑے میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، ارسل کی آہٹ پا کر ساکت ہو گئی۔ ارسل نے سب کی موجودگی میں ماریہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور اس کے ہاتھ تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ ماریہ، میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکوں، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے جس بدتمیزی اور گھٹیا پن سے تمہارے پاکیزہ جذبوں کی توہین کی تھی، اس کا بوجھ مجھے جیتے جی مار رہا ہے۔ میں نے تمہاری عزت کو اپنی انا کا مہرہ بنایا، لیکن تم نے مجھے معاف کر کے ثابت کر دیا کہ تمہارا ظرف کتنا بڑا ہے۔ ارسل کے آنسو ماریہ کے ہاتھوں پر گر رہے تھے جو اس کے پچھتاوے کی سچی گواہی دے رہے تھے۔ وہ سب کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس نے اپنی وہ تمام تر تلخیاں اور بدتمیزیاں یاد کر کے ماریہ سے معافی مانگی جس نے کبھی ماریہ کی روح کو چنی کیا تھا۔ ماریہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئی، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس عزت نفس کی بحالی کے تھے جو اسے آج اپنے بھائیوں اور شوہر کی ندامت کی صورت میں ملی تھی۔ ارسل کا سر ماریہ کے سامنے ہی جھکا ہوا تھا اور یہ اس کے نئے سفر کا وہ پہلا قدم تھا جہاں اب صرف محبت اور احترام کی جگہ تھی۔ رخصتی کا لمحہ قریب آیا تو پورے گھر پر ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی تھی۔ بابر، جس نے اپنی بہن کے لیے ایک ڈھال کی طرح ہر طوفان کا سامنا کیا تھا، آگے بڑھا اور نہایت ہی وقار کے ساتھ ماریہ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس نے ارسل کی طرف دیکھا جس کی نظریں ابھی ندامت سے جھکی ہوئی تھی۔ بابر نے نہایت ہی سنجیدگی سے ماریہ کا ہاتھ ارسل کے ہاتھ میں دیا، مگر اس کی گرفت میں ایک بھائی کی ممتا اور ایک محافظ کی سختی دونوں شامل تھے۔ بابر نے ارسل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور نہایت ہی دھیمے مگر ٹھوس لہجے میں کہا، ارسل، میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع تمہارے حوالے کی ہے۔ یہ ہاتھ جو تم نے تھاما ہے اب یہ صرف تمہاری بیوی کا نہیں بلکہ میری غیرت کا نشان ہے۔ بابر کا لہجہ اب اتنا تنبیہ تھا کہ بدل گیا۔ یاد رکھنا، میں نے تمہیں معاف اس لیے کیا ہے کیونکہ ماریہ نے تمہیں معاف کیا، لیکن اگر کبھی کسی موڑ پر تمہارے لہجے کی تلخی یا تمہارے رویے کی بدتمیزی نے ماریہ کی آنکھ میں آنسو بھی لایا تو تم مجھے بھول جاؤ گے کہ میں وہی بابر ہوں جس نے آج تمہیں گلے لگایا ہے۔ اس نے ارسل کا ہاتھ تھوڑا زور سے کھینچتے ہوئے اسے وارننگ دی۔ اس بار میں خاموشی سے تمہارے دفتر نہیں آؤں گا بلکہ وہ حساب لوں گا جو تمہارے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ ماریہ کے پیچھے اس کے بھائی ایک دیوار بن کر کھڑے ہیں، اس لیے اسے کبھی بھی تنہا سمجھنے کی غلطی دوبارہ مت کرنا۔ ارسل نے بھرائی ہوئی آواز میں یقین دلایا کہ وہ ماریہ کے پلکوں پر بھی آنسو نہیں آنے دے گا۔
بابر نے ایک آخری بار ماریہ کے سر پر بوسہ دیا اور اسے رخصت کیا، جبکہ ارسل کو یہ احساس ہو گیا کہ اسے یہ نعمت کسی خیرات میں نہیں بلکہ ایک کڑے امتحان اور بھائیوں کے مان کی بدولت ملی ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماریہ کے گھر کا صحن آنسوؤں اور دعاؤں سے بھر گیا۔ بابر اور حیدر نے اپنی بہن کو کسی بوجھ کی طرح نہیں بلکہ ایک فاتح شہزادی کی طرح الوداع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گھر کے باہر پھولوں سے سجی ایک عالیشان گاڑی کھڑی تھی اور پورے راستے پر سرخ قالین بچھایا گیا تھا تاکہ زمانے کو دکھایا جا سکے کہ اس گھر کی بیٹی کا مقام آج بھی کتنا بلند ہے۔ بابر اور حیدر نے ماریہ کے سر پر قرآن پاک کا سایہ کیا اور اسے سہارا دے کر قدم بہ قدم گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ ماریہ کے سرخ جوڑے کا آنچل جب زمین کو چھوتا تو اس کے بھائیوں کی آنکھ میں فخر کی چمک ابھرتی۔ جب ماریہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس نے مڑ کر اپنے بھائیوں کے گلے لگ کر خوب روئی۔ یہ وہ آنسو تھے جن میں مہینوں کی تکلیف، رسوائی کا ڈر اور پھر بھائیوں کی طرف سے ملنے والی بے پناہ عزت کا شکرانہ شامل تھا۔ بابر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا اور حیدر نے گاڑی کا دروازہ خود کھول کر اسے شہزادیوں کی طرح بٹھایا۔ محلے کے وہ لوگ جو کبھی ماریہ پر انگلی اٹھا رہے تھے آج بھائیوں کے اس پیار اور وقار کو دیکھ کر اپنی نظر جھکائے کھڑے تھے۔ گاڑی جیسے ہی روانہ ہوئی، بابر اور حیدر نے ہاتھ ہلا کر اپنی بہن کو الوداع کیا، جبکہ ان کے چہروں پر ایک سکون تھا۔ انہوں نے اپنی بہن کو نہ صرف اس کے گھر بھیجا تھا بلکہ اسے وہ کھوئی ہوئی پہچان اور وقار بھی واپس دلا دیا تھا جس کا دنیا نے کبھی مذاق اڑایا تھا۔ ماریہ رخصتی اس گھر سے ایک نئی زندگی کے آغاز کی طرف پہلا قدم تھا، جہاں وہ اب کسی بھی رحم و کرم پر نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے مان کے ساتھ جا رہی تھی۔ وقت کے پہیے نے تیزی سے گردش کی اور ارسل اور ماریہ کی زندگی سے آزمائشوں کی دھول چھٹ گئی۔ اب ان کا گھر کسی خاموش قبرستان کے بجائے ایک چھوٹے سے فرشتے کی معصوم کہکوں سے گونج رہا تھا۔ ارسل جو کبھی اپنی انا کے حصار میں قید تھا، اب ماریہ کے قدموں کی چاہ پر اپنی خوشیاں قربان کرنے والا ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس کے لیے اس کی جائیداد اور کاروبار سے بڑھ کر اب ماریہ کی ایک مسکراہٹ قیمتی تھی، جسے وہ ہر لمحہ اپنے حسن سلوک سے برقرار رکھنے کی کوشش کرتا۔ ایک پرسکون شام جب سورج کی نارنجی کرنیں ان کے گھر کے لان میں بکھر رہی تھی، ارسل ماریہ کے پاس آیا اور نہایت ہی عقیدت سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ماریہ، میں نے زندگی کے بہت سے سال کھو دیے لیکن تمہاری وفاداری اور تمہارے بھائیوں کی ضرف نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، ارسل نے اپنی شریک حیات کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ماریہ نے اپنی گود میں کھیلتے ہوئے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ارسل کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں اب ماضی کا کوئی گلہ نہیں تھا بلکہ ایک مکمل اطمینان تھا۔ ارسل اب صرف ماریہ کا شوہر ہی نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا رازدار اور محافظ بن چکا تھا۔ وہ ماریہ کی ہر ضرورت کا خیال اس طرح رکھتا جیسے کوئی قیمتی متاع کی حفاظت کرتا ہے۔ ماریہ کے بھائیوں بابر اور حیدر کے ساتھ بھی اس کا رشتہ اب احترام اور دوستی کی مضبوط بنیادوں پر استوار تھا۔ کہانی کا اختتام اس خوبصورت منظر پر ہوا جہاں ارسل، ماریہ اور ان کا بچہ ایک ساتھ بیٹھے مستقبل کے خواب بن رہے تھے، ایک ایسا مستقبل جہاں وفا کا رنگ پکا تھا اور جہاں محبت نے نفرت کے ہر داغ کو دھو دیا تھا۔ یہ ایک ایسی خوشحال زندگی کا آغاز تھا جس کی بنیاد پچھتاوے، معافی اور پھر سچی محبت پر رکھی گئی تھی۔